لیکن سمجھتے ضرور ہیں جیسے ہمارے، بس رہنے دیں۔ دنیا تو سمجھتی ہے فرنگی کو خداوند، سنو بے باک انسان کی، یہ تو واضح حقیقت ہے، مگر اس کو کون اور کیوں سمجھے؟ شاہین نہ سوزد بہر آن مرغی کے در چنگ آست، زمانہ گر خدا کہہ دے، مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ کرسی جاتی ہے نا۔ میں وہی مانتا، لکھتا اور کہتا ہوں۔ ہم جنس پرستی کوئی مسئلہ نہیں، فحاشی اریانی کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو خوش بختی ہے، یہ ہے اصل حقیقت۔ ذرا غور سے دیکھ، السلام علیکم، پھر سے خوش آمدید، امید ہے آپ خیریات سے ہوگے۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آج ہماری نظم کا عنوان ہے اقوام متحدہ کے نام۔ واہ خوب، اس کا مطلب آپ کے افکار عالمگیر ہیں۔ یہ آپ کے ہی ساز و سوز کا اثر ہے۔ بہت شکریہ۔ چلیں نظم سنائیں، آپ بھی غور سے سنیں۔ اے بزم امن، اے ارباب مسند، اہل توقیر، سنو بے باک انسان کی نواح، یہ آسماں گیر، اے دنیا میں امن قائم کرنے والی بزم، اے اس بزم کے عزت مہاب مستد نشینوں، اس بے باک انسان کی آسمانوں تک پہنچنے والی یہ پکار سنو۔ آپ کا انداز تخاطب بہت خوب ہے، بے باک انداز میں شائستگی کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ زمانہ کیا کہے تجھ کو، زمانہ گر خدا کہہ دے، مجھے پرواہ نہیں ہے کچھ، ایاں ہوتا ہے مجھ پر جو، وہی کرتا ہوں تحریر۔ یہ دنیا تجھے اگر خدا بھی کہنے لگ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں وہی مانتا، لکھتا اور کہتا ہوں جو مجھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ مسلم حکمران واضح الفاظ میں خدا کہتے تو نہیں، لیکن سمجھتے ضرور ہیں جیسے ہمارے، بس رہنے دیں۔ نہیں انصاف کی کچھ بھی توقع تیری مسنت سے، فرنگی کے مفاد کل کی خاطر ہے یہ تعمیر۔ مجھے اس ایوان سے مسلمانوں کے حق میں کہیں بھی انصاف کی امید نہیں، کیونکہ اس ایوان کو قائم کرنے اور باقی رکھنے کا مقصد فقط فرنگی مفادات ہیں۔ آپ کو امید نہ ہو، لیکن دنیا تو سمجھتی ہے فرنگی کو خداوند۔ یہ افغان و عراق و برما، شم و غزک خندر، تیرے کردار اعلیٰ کی بیاں کرتے ہیں تفسیر۔ ذرا غور سے دیکھ، یہ افغانستان، عراق، برما، شام اور غزہ کے کھنڈرات تھے، تیرے بہتریک اور مؤثر کردار کی واضح منظر کشی کرتے ہیں۔ ترا نادان امید غم گساری ہاز افرنگ است، دل شاہین نہ سوزد بہر آن مرغی کے در چنگ است۔ شفا خانے سے تیرے درما میرا ہو نہیں سکتا، سمے قاتل کو دیتا ہے بتا کر پاک اکسیر۔ تیرے اس ایوان یعنی شفا خانے سے میرا علاج کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو پالیسیاں تو امن و استحکام کے نام پر لازم کرتا ہے وہی ہماری تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ تو واضح حقیقت ہے، مگر اس کو کون اور کیوں سمجھے؟ مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ مساوات و حقوق و خدمت انسان کے نعروں سے، غرض ہے تیری کہ کند ہو فقط مومین کی شمشیر۔ یہ جو تیرے نعرے ہیں، انسانی حقوق، انسانی فلاح و بہبود، ہر انسان برابر ہے، تیرا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کی دفاعی قوت کو کم اور کنٹرول کرنا ہے۔ ان کے یہ مکر و فریب قرآن و حدیث میں شد و مد کے ساتھ بیان کہے گئے ہیں، مگر مانے کون؟ کرسی جاتی ہے نا۔ غرض تعلیم نسواں سے
نہ حق خود ارادی سے فقط مقصد ہے. مشرق پہنے اب مغرب کی زنجیر. تجھے مشرق کی عورت کی تعلیم اور ان کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں. ان سب سے تیرا مقصد صرف یہ ہے کہ مشرق بھی مغرب کی گھٹیا تہذیب کا شکار ہو جائے. جس علم کی تاثیر سے زان ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. وہ ہے حق در عبرت تیرے قانون مقدس میں، جو اسلامی روایت کے کرے احیاء کی تدبیر. تیرے اس مقدس قانون کی نظر میں ہمیشہ ہر وہ شخص عبرات کا مستحق ٹھہرا ہے جس نے بھی دنیا میں اسلامی قوانین کو ریاستی نظام میں زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم جنس پرستی کوئی مسئلہ نہیں، فحاشی اریانی کوئی مسئلہ نہیں، اسلامی نظام نہیں نامنظور. یہ چین و روس و امریکہ جو ارباب اما ہے اب. خیار ویتو سے انصاف کی کرتے ہیں تحقیر. یہ تیری بزم کے ستون روس، چین اور امریکہ جو امن و انصاف کے خدا کہلائے جاتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ یہی ہیں جو ویٹو کے اختیار سے انصاف کی تذلیل کرتے ہیں. اب رکھا ہے دکھتی رگ پر پاؤں. یہ ہے اصل حقیقت اس ایوان کی جو مسلمانوں کو مساوات کا لیکچر دیتا ہے. نہیں ہے قلب مغرب کی گوارا تجھ کو رسوائی. اگرچہ پمجائے سگ میں مرے طفلان کشمیر. ایک طرف تو مغرب کے کتوں کے حقوق اور تحفظ کے قانون پاس کرتا ہے، ایکشن لیتا ہے، اور ادھر کشمیر اور غزہ کے بچوں کی تجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، آنکھ جن کی ہوئی محکومی و تقلید سے کور. وائے قسمت. میری چشم خودی میں آشکارا ہے تیرا چہرہ، ولن ترزا حدیث یوشاکو کی ہے تو تفسیر. میں نے اپنی خودی کی آنکھیں سے تیرے اصلی چہرے کو دیکھ لیا ہے، تو اس آیت اور اس حدیث کی حقیقی تصویر ہے. یہ تو خوش بختی ہے کہ کوئی تو چشم خودی رکھتا ہے اس دور میں. دراز اب وہ ہوئے دامن، جھکے وہ سر تیرے آگے. بدل جاتی تھی جن کے سائے میں قوموں کی تقدیر. افسوس آج جو حکمران اپنے ہاتھ پھیلائے سر جھکائے تم سے امان کی بھیک مانگ رہے ہیں، جن کے آبا نے دنیا کی ہر سپر پاور کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا تھا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا. تیرا گلشن بھی کاظم خالی ہے کردار کے گول سے. تجھے بھی مثل بلبل آتا ہے بس دام تقریر. اس میں مایوس ہونے والی بات نہیں ہے. جس ذات نے فکر عطا کی ہے وہ کردار بھی عطا کرے گی. علامہ صاحب بہت شکریہ تشریف لانے پر. آپ کا بھی بہت شکریہ اس عمدہ نظم پر. پھر ملیں گے اگلی نظم کے ساتھ. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب.